بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دو ایشوز پہ۔ بیسیکلی دونوں ہی ایشوز پاکستان مسلم لیگ نون کے پالیٹکس کے حوالے سے ہیں اور اسی کے گرد ریوالو کر رہے ہیں دونوں کے دونوں ایشو۔ تو میں نے سوچا کہ چلے آج اس پہ ایک ہلکی پھلکی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج نیب نے دوبارہ شہباز شریف صاحب کو بلا لیا 22 اپریل کو، اور یہ وہی ہے جو 17 اپریل کو شہباز شریف صاحب جو تھے وہ نیب میں اپیئر نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کرونا وائرس کا خطرہ ہے اور میری ہیلتھ ایٹ رسک ہے، تو میں ایک کینسر کی جو ہے وہ سروائیور ہوں، کینسر سروائیور ہوں، تو میں نہیں آ سکتا۔ تو اس پہ نیب نے آج ان کو دوبارہ بلا لیا، نوٹس ایشو کر لیا 22 اپریل کا۔ اور ساتھ ہی نیب نے ایک بہت خطرناک بات کی ہے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہ ان کو کہا ہے کہ آپ کوآپریٹ نہیں کر رہے۔ اب نیب جب یہ کہتی ہے کہ آپ کوآپریٹ نہیں کر رہے تو اس کا بہت یہ بڑی لائٹ یہ بات نہیں لی جا سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ جب نیب کو لگتا ہے کہ کوئی بھی ان کے ساتھ جس سے وہ انکوائری کرنے جا رہے ہیں اگر وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا تو پھر اس کا نام ECL میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ تو یہ شہباز شریف صاحب کے لیے ایک اور خطرے کی بات ہے اگر نیب کہہ رہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے شہباز شریف صاحب کا، یہ سمپل کیس نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایسٹس بیانڈ مینز والا کیس ہے، اور ایسٹ بیانڈ مینز میں جو برڈن آف پروف ہے اس کی رسپانسبلٹی شہباز شریف صاحب پہ آئے گی، نیب پہ نہیں آئے گی۔ باقی کیسز میں تو اگر نیب کوئی ایلیگیشن لگاتی ہے یا کوئی انکوائری کرتی ہے تو نیب کو پروف کرنے پڑتے ہیں کہ اس بندے نے یہ کرائم کیا ہے، لیکن یہاں پہ جب وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے یہ ایسٹس کیسے اتنے گنا کئی سو گنا جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں 1999 سے لے کے 2019 تک، یہ 2018 تک یہ کیسے بڑھے ہیں، تو یہ ایسٹ بیانڈ مینز کا کیس ہے اور اس میں شہباز شریف صاحب کو اپنے آپ کو انوسنٹ پروف کرنا ہوگا، ورنہ وہ گلٹی کنسیڈر ہوں گے اگر وہ نہیں پروف کر سکے۔ یہ تقریباً اسی طرح کا کیس ہے جیسے نواز شریف صاحب پہ کیس بنا تھا۔ تو یہ دو تین باتیں تو ان کے حوالے سے ہیں، شہباز شریف صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ 22 اپریل کو جاتے ہیں یا نہیں جاتے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا ہوا تھا کہ اگر شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ وہ 2023 کے الیکشن میں اچھے طریقے سے جائیں اور تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دیں تو ان کو اس وقت جتنی بھی ان کے اوپر ایلیگیشنز ہیں ان کو فیس کرنا چاہیے، اور اگر ان کی گرفتاری ہوتی بھی ہے تو وہ گرفتاری دے دیں، لیکن وہ ان کے پولیٹیکل کت کاٹ ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا، اور 2023 میں وہ اس کو بیس بنا کے تحریک انصاف کے خلاف بہت اچھی کیمپین کر سکتے ہیں۔ الیکشن سے پہلے وہ کیمپین سٹارٹ کر سکتے ہیں، بلکہ وہ ایون ابھی سے یہ کیمپین پھر سٹارٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی جتنی بھی تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دینے والا جو خیال تھا یا جو بھی ان کے ارادے تھے وہ اس وقت پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو جب وہ یہ گرفتاری دے دیں گے، اگر نیب ان کو گرفتار کرتی ہے تو پھر وہ اس کو بیس کر کے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتے اور وہ نیب کے سامنے پھر بھی اپیئر نہیں ہوتے تو پھر اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ شہباز شریف صاحب کے پاس عوام میں کے پاس جا کے اپنا نیریٹو دینے کے لیے کوئی خاطر خواہ کچھ ہاتھ میں ان کے نہیں ہوگا۔ نیب نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا ہم پوری طرح خیال رکھیں گے، ہینڈ سینیٹائزرز ہم رکھیں گے، ماسک کا انتظام کریں گے، آپ کے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں ملائے گا، آپ سے دور رہ کے بات کی جائے گی، لیکن آپ کو 22 اپریل کو آنا ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اس موقع کو کیش کرتے ہیں، 22 اپریل کو نیب کے سامنے اپیئر ہوتے ہیں، اگر گرفتاری کی نوبت آتی تو گرفتاری دیتے ہیں یا نہیں دیتے، کیا کرتے ہیں۔ دوسری بات جو اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ ہے آج شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہمارے ایکس پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور پریس کانفرنس میں وہ کافی جو تھے وہ مضطرب نظر آ رہے تھے، اور حکومت کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لینے کی کوشش کی جو کہ میرے خیال میں کافی حد تک ناکام رہی ہے، لیکن ہم اس کوشش کا پھر بھی تھوڑا بہت تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے حکومت کو آڑے ہاتھوں لینا چاہ رہے تھے اس پریس کانفرنس کے اندر، اور اس کے اندر کیا کیا پوائنٹس تھے جو مجھے ضروری لگے، اور اس کو ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں اور پھر اسی پہ تھوڑی بہت بات کر کے تو اس ویڈیو کا اختتام کر لیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے جو اپنی پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے حکومت کے رسپانس کو کرونا وائرس کے حوالے سے انتہائی غیر مناسب قرار دیا ہے، کہ حکومت کا رسپانس انتہائی غیر مناسب ہے، اور جب کیسز کا سپائک ہو رہا ہے تو اس دوران حکومت جو ہے لاک ڈاؤن میں نرمی کر رہی ہے، جبکہ پوری دنیا لاک ڈاؤن میں سختیاں کرنے جا رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے وہ یہاں پہ تھوڑے سے ایگزیجریشن کر رہے ہیں، کیونکہ باقی دنیا میں بھی سختی نہیں ہو رہی، کیونکہ جو اس کے اکنامک کانسیکوینسز ہیں لاک ڈاؤن کے، سخت لاک ڈاؤن کے، وہ ایون ڈیولپڈ کنٹریز جن کا GDP ہم سے کئی گنا بڑا ہے،
ایون وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے اور وہ بھی آرام آرام سے کھلنے کی طرف جا رہے ہیں. اور اسپین اس میں ایک سب سے بڑی مثال ہے کہ اسپین کے اندر جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں کافی بہت حد تک کمی ہونے جا رہی ہے. اور ایون یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے جس میں اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اور ڈیتھس بھی رپورٹ ہو رہی ہے, ایون وہ بھی لاک ڈاؤن میں نرمی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ آگے ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن میں جانا ہے اور لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی اب آپشن نہیں ہے کہ وہ کیا کریں. تو ایون اور جو ٹال ہے اکنامک ٹال, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا کا جو ڈیتھ ٹال ہے اس سے وہ کافی زیادہ ہے, تو اس وجہ سے اکنامک ٹال کو برداشت نہیں کیا جا سکتا اور لاک ڈاؤن سے باہر نکلیں گے. تو پھر پاکستان کی جیسا غریب ملک جو ہے وہ اس کمپلیٹ لاک ڈاؤن جس کی شاہد خاقان عباسی صاحب بات کر رہے تھے یا جو وہ سجیسٹ کر رہے تھے حکومت کو, پاکستان شاید اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ جو ان کی بات تھی یہ صرف حکومت کے سامنے یا میڈیا کے سامنے یا لوگوں کے سامنے پوائنٹ سکورنگ والی بات تھی. اگر وہ خود ہوتے تو وہ خود بھی اس وقت یہی کرتے, نہ کر, بلکہ اس سے برا ہی ہوتا شاید نہ کر پاتے. پھر انہوں نے اپنے اسی پریس کانفرنس کے اندر نیب کو بہت آڑے ہاتھوں لیا اور کرٹیسائز کیا کہ نیب جو ہے وہ حکومت کی ایما پہ لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے اور حکومت کا ایک ادارہ یا حکومت کا ایک ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے سے وہ آرم ٹوسٹنگ کرتے ہیں اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کی. یہ بات انہوں نے کی. لیکن اگر وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے کہ یار اگر آپ کو آرم ٹوسٹنگ لگ رہا ہے یہ, تو آپ شہباز شریف صاحب کو اپیئر کیوں نہیں ہونے دیتے. کہتے ہیں اس موقع پہ اپیئر ہونے کا کیا مطلب ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس موقع پہ اپیئر ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے, حکومت کی نیت میں کوئی فطور ہے وہ اس وجہ سے آپ کو کہہ رہی ہے, نیب کی نیت میں فطور ہے وہ اس وجہ سے آپ کو کہہ رہی ہے. لیکن آپ چلے جائیں, آپ گرفتاری دے دیں تو آپ کو اس کا 2023 کے الیکشن میں فائدہ ہونے والا ہے, نقصان نہیں ہونے والا ہے. مارک مائی ورڈز. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو, اگر آپ یہ نہیں کرتے تو شاید اس کا پھر آپ کو نقصان ہوگا, کیونکہ جب سے نیب نے بلایا ہوا ہے شہباز شریف صاحب نے گھر سے نکلنا ہی بند کر دیا ہے. وہ ماڈل ٹاؤن میں ہی اس وقت محصور ہیں, سیلف کوارنٹین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی کرونا ہے تو میں نہیں, حالانکہ لڑنے آئے تھے کرونا کے ساتھ پاکستان کے اندر. پھر وہ کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ انکوائری جب کریں گے, اگر 22 تاریخ کو جب انہوں نے بلایا ہے تو کہتے ہیں نیب جب یہ انکوائری کرے گی تو ہم اپیل کرتے ہیں نیب سے اور ڈیمانڈ کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ نیب کی یہ جو کارروائی ہے یہ پوری قوم کو ٹیلی ویژن پہ لائیو دکھائی جائے شہباز شریف سے, کہ وہ کیا سوالات ہیں جو شہباز شریف سے پوچھ رہے ہیں اور شہباز شریف بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو جواب دے چکا ہوں. تو یہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ اس والی بات سے کیا کرنا چاہ رہے ہیں. میں تو خود اس کی تائید کرتا ہوں, میرا خیال ہے آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ اسی کی تائید کریں گے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے, تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا جب یہ نیب کی انکوائری ہوگی اور وہ ہم لائیو دیکھیں گے کہ سوال یہ پوچھا گیا ہے جواب اس کا یہ دیا گیا, سوال یہ پوچھا گیا جواب یہ. لیکن جو ہمارے سامنے پاناما والی انکوائری کا حال ہے, اگر یہ بھی وہی والا حال ہونے جا رہا ہے تو پھر یہ PMLN کے لیے گھاٹے کا مشورہ دیا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے. انہوں نے یہ گھاٹے کا مشورہ دیا ہوا ہے کیونکہ وہاں پہ یہ تھا پاناما والے کیس میں کہ جو اس وقت رپورٹنگ ہوتی تھی اس میں وہ یہ کہا جاتا تھا کہ جب یہ نیب کے سامنے انکوائری میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے یہ بالکل بیک فٹ پہ ہوتے ہیں اور یہ انتہائی مضحکہ خیز قسم کے جوابات دیتے ہیں یا جواب دیتے ہی نہیں ہیں یا انتہائی عجیب و غریب قسم کے جوابات دے دیتے ہیں. اور پھر جب باہر جاتے ہیں میڈیا کے سامنے ٹاک کرتے ہیں تو پھر باہر جا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نیب سے یہ پوچھا اور نیب ہمارے سامنے جواب دینے کے قابل نہیں تھا, یہ تھا وہ تھا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی اگر شہباز شریف صاحب کی یہ انکوائری جو ہے یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے, نیشنل ٹیلی ویژن نیٹ ورکس جتنے بھی ہیں اس پہ اگر یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو جاتی ہے تو پوری قوم اس کو دیکھ لے گی کہ نیب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے کیا پوچھ رہی ہے اور شہباز شریف صاحب اس کے کیا خاطر خواہ جواب دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. تو اس پہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے, آپ لوگ مجھ سے اس پہ اختلاف اور اتفاق دونوں کر سکتے ہیں, لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کو اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ جو PMLN ہے وہ شریف فیملی ہی کے چنگل میں ہے. اور اگر شریف فیملی ایک تو آلریڈی نواز شریف اور ان کی جو بیٹی ہیں مریم نواز, مریم صفدر, وہ آلریڈی نااہل ہو چکی ہے تو وہ تو مائنس ہو چکے ہیں پالیٹکس سے. لیکن دوسرے سائڈ پہ وہ اگر شہباز شریف صاحب کو بھی اسی طریقے سے نیب کی انکوائری میں نیشنل ٹیلی ویژن پہ ایکسپوز کر دیتے ہیں اور الٹیمیٹلی اگر یہ کیس پروسیڈ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات شہباز شریف کی نااہلی تک بھی چلی جائے. تو اگر وہ اس کو الٹیمیٹلی اس کنکلوژن تک اس
منطقی انجام تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو شاید یہ جو ٹاپ براسٹ لیڈرشپ ہے پی ایم ایل این کی، جب یہ مائنس ہو جائے گی تو یہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے پی ایم ایل این کے اندر، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال ٹائپ جو لوگ ہیں، ان کے ہاتھ میں پارٹی کی بھاگ دوڑ آ جائے گی اور پھر یہ اپنی پالیٹکس کریں گے۔ مجھے اس میں ایک پوائنٹ تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے، یہ ڈیمانڈ اگر شہباز شریف صاحب کی طرف سے آ جائے تو پھر یہ بہت ہی اچھا ہوگا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف صاحب اس ڈیمانڈ کے ساتھ ایگری کریں گے۔ وہ کبھی بھی اس کے ساتھ ایگری نہیں کریں گے، کیونکہ لائیو ٹیلی کاسٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں عوام کے سامنے، ہمارے سامنے آ جائیں گی جس سے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے کافی بری طریقے سے ایکسپوز ہونے کا خدشہ ہو جائے گا، جو کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے ایز اے پولیٹیشین کہ وہ ایکسپوز ہو جائیں اس طریقے سے، جیسے انہوں نے ایسٹس بنائے ہیں جو ملٹیپلائی ہوئے ہیں ان کے ایسٹس اوور دا ایئرز، اور پھر وہ اس کو جسٹیفائی نہ کر پائے تو پھر وہ اس کو پبلک کے سامنے کبھی بھی نہیں لانا چاہیں گے۔ تو یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک تو شاید اس میں ان کے ذہن میں یہ پوائنٹ تھا کہ اگر یہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے تو میں یا میری جیسے اور جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ پارٹی میں اوپر آ جائے گی اور پارٹی کو لیڈ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ ایک بات یہ تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ مریم نواز کے قریب ہیں اور شہباز شریف سے یہ دور ہیں پارٹی کے اندر، تو وہ جو پارٹی کے اندر کی گروپنگ ہے، اگر تو یہ انہوں نے مریم نواز کی ایما پہ کیا ہوا ہے تو شاید اس میں پھر یہ ہے کہ مریم نواز کی صاحبہ یہ چاہتی ہیں کہ چچا جان جو ہے وہ پوری طرح ایکسپوز ہو جائیں کہ اگر ہمارے ہاتھ اقتدار نہیں لگ رہا تو پھر چچا جان کے ہاتھ بھی اقتدار نہ لگے۔ شاید یہ دو پاسبلٹیز بھی ہیں اس میں، اور تیسری تو ڈیفینیٹلی وہی ہے جو وہ کہہ رہے تھے، بس ان کا وہی مقصد تھا، اس سے آگے پیچھے بٹوین دا لائنز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہی تھا۔ تو آپ ان میں سے یہ تینوں آپشنز آپ وے کر لیں، دیکھ لیں کہ اس میں کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں، ان کے پیچھے کیا کیا عوامل کار فرمائے، کیا کیا ارادے ان کے جو ہے وہ اس اسٹیٹمنٹ کے پیچھے کہ یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہونا چاہیے مضمر ہے۔ پھر ایک اور بات جو کہ مجھے بہت ہی زیادہ عجیب لگی ہے، اور یہ وہ بات ہے جس نے بیسیکلی مجھے یہ وی لاگ بنانے پہ آج آمادہ کیا، ورنہ میں آج وی لاگ نہ بناتا، اور وہ بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے عمران خان کی پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں کہ کوئی ان کی ویڈیو بنا رہا ہے اور وہ ٹریک سوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ رو رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر، اور یہ ویڈیو ان کی وائرل ہوئی ہے۔ اس کے اوپر جب یہ انیشیلی وائرل ہوئی تھی تو اس کے اوپر کچھ ایڈیٹنگ ہوئی تھی، وائس اوور ہوا تھا، کچھ گانے چل رہے تھے، کچھ میوزک چل رہا تھا شاید، اور بیچ میں جو اس کا جو ایجز تھی ویڈیو کی اس کے اوپر پھول وغیرہ لگائے گئے تھے، جیسے فریم ہوتا ہے کوئی، وہ لگایا گیا تھا تاکہ آس پاس کے لوگ اس میں نظر نہ آئیں۔ اب اس ویڈیو میں کیا خاص بات ہے، میں آپ کی توجہ اس سائٹ پہ دلوانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے جمعے کے دن روف کلاسرا صاحب کا ایک آرٹیکل پڑھا ہوا تھا کہ حکمران کی، یہ میں نے آرٹیکل نکالا ہوا ہے، لیٹ می ٹیل یو دا ٹائٹل آف دیٹ آرٹیکل تاکہ پھر آپ کو، بادشاہ کی اداکاری، یہ روف کلاسرا صاحب نے دنیا اخبار میں جمعہ 17 اپریل کو جو تھا یہ پبلش کیا تھا۔ بیسیکلی میں نے خود جا کے اخبار نہیں پڑھا تھا، لیکن مجھے کسی نے واٹس ایپ کر دیا تھا، تو پھر میں نے جا کے اخبار کے سائٹ پہ اس کو پڑھا، تو اس وقت بھی مجھے ذہن میں یہی سوال تھا کہ میں اس پہ بات کروں، لیکن پھر میں نے کہا یہ اتنا چھوٹا ایشو ہے، اس پہ کیا بات کرنی ہے، اور روف کلاسرا صاحب جو ہیں وہ ایک جرنلسٹ ہیں، اچھے خاصے جرنلسٹ ہیں، چلے ان سے کوئی ایک غلطی ہو سکتی ہے تو اس پہ ہم کیا بات کر سکتے ہیں۔ لیکن آج جب شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ بات کی تو پھر میں نے کہا کہ چلے اس پہ یہ اور پھر اس کے ساتھ یہ دو اور چیزیں ملا کے، کیونکہ یہ پریس کانفرنس میں ہوئے تو اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی عمران خان صاحب کی، یہ روف کلاسرا صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ اس پہ جیسے پراپر موویز میں نہیں ہوتا کہ لائٹس، کیمرہ اینڈ کٹ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈائلاگ شروع ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ شاید یہ اس طرح لگ رہا تھا کہ عمران خان کنکیوں سے دیکھ رہے ہیں کیمرے کے اندر، اور پھر کسی نے لائٹ، کیمرہ اور کٹ بول کے ان کو کہا کہ اب آپ رونا شروع کر دیں، اور پھر وہ رو رہے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حکمران کا دل سخت نہیں ہوتا، لیکن سخت نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس طرح پبلکلی رونا بھی نہیں چاہیے، اپنے رونے کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات تو روف کلاسرا صاحب کی تھی۔ وہی لائن شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی اٹھائی۔ انفارچونیٹلی روف کلاسرا صاحب بھی ایک بہت بڑے صحافی مانے جاتے ہیں اس ملک کے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب جو تھے، بھلے ہی وہ پی ایم ایل این میں سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ میں ہوں، لیکن وہ ملک کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، تو ان کو جب اس قسم کی یہ کوئی بات کرتے ہیں تو ان کو، میرا خیال ہے، میں اور آپ یہ بات کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے،
مجھے زیادہ سے زیادہ کتنے لوگ دیکھتے ہوں گے، میرا کتنی ریچ ہوگی میری، ہزاروں میں بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ رؤف کلاسرا صاحب جو ہیں ان کی لاکھوں میں ہیں، اور اس طرح شاہد خاقان عباسی صاحب نیشنل میڈیا پہ آ کے یہ بات کرتے ہیں تو ان کو بھی پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور پوری قوم بھی دیکھ رہی ہے۔ ان کو تھوڑی سی ریسرچ کرنی چاہیے تھی۔ یہ ویڈیو اوریجنلی اس وقت کی ویڈیو ہے جب PMLN کی حکومت تھی پنجاب کے اندر، مطلب وفاق میں بھی انہی کی حکومت تھی، اور اس پوری ویڈیو کا ایک لنک میں آپ کے ساتھ اپنی اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کروں گا، جو YouTube کا ہی لنک ہے۔ آپ اس پہ پھر بعد میں بے شک جا کے کلک کر لیں اور آپ اس والی ویڈیو کو دیکھ لیں جو اوریجنل ویڈیو تھی، اور یہ ہے اس میں وہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کے یہاں پہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب ورکرز بٹھائے ہوتے ہیں سامنے، عمران خان کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے وہ اس وقت کھڑے ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے ورکرز بیٹھے ہوتے ہیں نیچے، اور وہ ان کو بتاتے ہیں کہ کتنی زیادہ پولیس ہے پنجاب میں، کتنے زیادہ وہ اوچے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں آپ لوگوں کے خلاف، لیکن آپ لوگ پھر بھی اتنے بہادر ہیں کہ آپ یہاں پہنچ پائے ہیں اور آپ اس میٹنگ کو اٹینڈ کر رہے ہیں۔ اس کا کلیئر مطلب یہ اس وقت تو پنجاب میں جو گورنمنٹ ہے وہ تو PTI کی ہے، تو یہ تو اس وقت کی بات نہیں ہو رہی، یہ ڈیفینیٹلی پچھلے کسی دور کی بات ہو رہی ہے جب PMLN کا دور تھا پنجاب میں، اور وہ 2013 to 18 والے دور میں ہی یہ ویڈیو کبھی ریکارڈ ہوئی تھی، اور اس وقت یہ بندہ جو تھا ساری کی سارا مجمع جو تھا وہ فوکس تھا ان پہ، شاہ محمود قریشی صاحب پہ فوکس تھا، اور اس ایک بندے نے عمران خان کی ایک ویڈیو جو ہے وہ بنانی شروع کر دی، جب اس نے نوٹ کیا ہوگا کہ شاید وہ کچھ پریشان لگ رہے ہیں یا وہ رونے والے ہو گئے ہیں یا اس طرح، انہوں نے ویڈیو بنا دی، اور اس میں یہ کٹس، لائٹس، کیمرہ، یہ والی کوئی کہانی بھی نہیں ہے، اور جس کانٹیکسٹ میں رؤف کلاسرا نے اس کو لیا ہے کہ یہ کرونا کی وجہ سے عمران خان رو رہے ہیں، وہ بھی کوئی کہانی اس میں نہیں ہے، یہ پرانی ویڈیو ہے۔ اور اگر یہ میں پتہ کر سکتا ہوں، ایک عام بندہ اس کو سرچ کر سکتا ہے، صرف آپ کو YouTube پہ یہ کچھ سرچ ورڈز دینے ہیں کہ عمران خان کرائنگ ان فرنٹ آف کیمرہ اور سم تھنگ لائک دیٹ، اور پھر آپ کو 3-4 ویڈیوز آ جاتی ہیں، تو اس میں پھر آپ جو اوریجنل ویڈیو ہے جو فل ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ مجھے جو ملی ہے وہ تقریباً کوئی 1.5-2 منٹ کی ویڈیو ہے، وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر دوں گا۔ تو یہ لوگ بھی کر سکتے تھے، لیکن یہ لوگ بالکل بھی ریسرچ نہیں کرتے۔ اور اسی طرح جیسے ایک عام آدمی جو ہے وہ موبائل فون پہ اس کو کوئی تصویر آ جاتی ہے، کوئی ویڈیو آ جاتی ہے، اور وہ اس کو سچ سمجھ بیٹھ کے وائرل کر دیتا ہے، یہ بھی اسی فیک نیوز کا ایک کائنڈ آف فیک نیوز کا شکار ہوئے ہیں دونوں۔ ایک تو صحافی ہیں جن کو بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ایک پاکستان کے سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کو بھی بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، اس فیک نیوز کا شکار ان کو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اور یہ جو ویڈیو جس بندے نے پھر اس کے اوپر وائس اوور کر کے ریکارڈ کروائی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ کوئی تحریک انصافی کا کوئی بندہ تھا جس نے کہا کہ چلو یار آ جاؤ، زیادہ لائکس مل جائیں گی، زیادہ ویوز مل جائیں گے، اور جس کو ہم کہتے ہیں کلک بیٹ، تو یہ شاید اس کی کلک بیٹ تھی جس کو اس نے سوشل میڈیا پہ ڈالی ہے کہ چلو وائرل ہو جائے گی تو مجھے تھوڑا کریڈٹ مل جائے گا، تو یہ اس نے اس انٹینشن میں کی ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن چلو اس نے کر دی ہے، وہ ایک عام بندہ ہے، میرے اور آپ کے جیسے ایک عام بندہ ہے، اس نے کر دی ہے۔ لیکن ان دو بڑے لوگوں کو، ایک بہت بڑا صحافی اور ایک ملک کے جو سابق وزیر اعظم ہیں، ان دونوں کو کم از کم تھوڑی سی تحقیق کر کے اس ویڈیو کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی۔ تو آپ پھر یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا اور پھر کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں۔ چلیں، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔